صبح کے 9 بج رہے تھے۔ دھوپ نکل آئی تھی۔ اس سے پہلے بارش برس کر بند ہو چکی تھی۔ سڑک ہلکی ہلکی گیلی تھی۔ میں گھر کی طرف روانہ ہو رہی تھی۔ میری ہسپتال میں ڈیوٹی ختم ہو گئی تھی۔ میں نائٹ ڈیوٹی کرتی تھی۔ اب میں گھر کی طرف جا رہی تھی۔ آج کا دن ہسپتال میں بہت زیادہ مصروف گزرا تھا۔ شہر میں ایک وائرس پھیلا ہوا تھا جس کی بدولت ایمرجنسی میں میری ڈیوٹی لگی اور اس نے مجھے پاگل کر دیا۔ مریض پر مریض آتے جا رہے تھے اور میں اٹینڈنٹ تھی اور اپنے کاموں میں مصروف تھی۔ ایسے میں نرس اسٹاف پر بہت زیادہ ذمہ داری عائد ہو گئی تھی اور میری ڈیوٹی بھی وہیں لگائی گئی تھی۔ سب کو بھگتاتے بھگتاتے صبح کے 9 بج گئے اور اب میں بغیر ناشتہ کیے گھر کی طرف روانہ ہو رہی تھی۔ اسی دن اسپتال میں جب میں ایمرجنسی میں خدمات انجام دے رہی تھی تب مجھے ایک ایمرجنسی کیس کے لیے باقاعدہ آواز دی گئی اور میں وہاں دوڑی گئی۔ وہاں ایک شخص لایا گیا تھا جو بے ہوش ہو گیا تھا اور اس کی بے ہوشی کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اسے ہر ممکن ہوش میں لانے کی کوشش کی اور اسے ڈرپ لگا دی تھی۔ اب میری ڈیوٹی ختم ہو گئی تھی تو جانے سے پہلے مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ شاید وہ شخص ہوش میں آ گیا تھا۔ اب ویسے بھی مجھے پرواہ نہیں تھی کیونکہ میں بے حد تھک چکی تھی اور تمام وائرس شدہ مریضوں کو نپٹاتے ہوئے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے خود کا بی پی لو ہو رہا ہے۔ میرے گھر میں مسئلے بھی کم نہیں تھے اور میری جاب بھی ایسی تھی جہاں مسئلے ہی مسئلے ہوتے تھے جسے سلجھاتے سلجھاتے دماغ سن ہونے لگتا تھا اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ زندگی کے یہ مسئلے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ خیر، میں اپنے گھر آ گئی اور ناشتہ کر رہی تھی جب مجھے فون آیا کہ اس آدمی کو ہوش آ گیا ہے اور وہ اس نرس کو تلاش کر رہا ہے جس نے اس کا ٹریٹمنٹ کیا تھا۔ میں تھک چکی تھی، چنانچہ میں نے کہا کہ اب میں اس سے نائٹ ڈیوٹی میں ملاقات کروں گی۔ ویسے بھی وہ امیر کبیر شخص لگ رہا تھا اور میں اسی امیر شخصیت سے گھبراتی تھی۔ چنانچہ میں نے فون رکھ دیا اور سونے کے لیے لیٹنے لگی کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اگر میں آرام نہ کرتی اور مجھے آرام نہ ملتا تو شاید میں خود ہی مریض بن جاتی۔ ابھی مجھے سوئے آدھا گھنٹہ بھی نہ گزرا تھا کہ اماں میرے سر پر کھڑی مجھے اٹھانے لگی۔ میں نے انتہائی بیزاری سے اٹھ کر انہیں پوچھا کہ میں ابھی ڈیوٹی کر کے آئی ہوں اور آپ کیوں مجھے ابھی اٹھا رہی ہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ جس پر انہوں نے کہا تھا کہ آج تمہیں لڑکے والے دیکھنے آ رہے ہیں، اور یہ جملہ سن کر میں دوبارہ سونے لیٹ گئی کیونکہ مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ یہ تو روز کا معمول بن گیا تھا۔ امی کی ضد تھی کہ میں گھر کی صفائی ستھرائی کر لوں تاکہ شام تک لڑکے والے دیکھ کر چلے جائیں، پھر میں اپنی ڈیوٹی پر چلی جاؤں، جبکہ میں اب جان گئی تھی کہ ایسے موقع پر ایک ہی چیز سننے کو ملتی تھی تو بار بار کسی کو کیا آزمانا۔ چنانچہ میں نے سونے کو ترجیح دی اور امی کی باتیں سننے کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر لیا، اور یہ میری روز کی روٹین بن گئی تھی۔ لڑکے والے آتے تھے، مجھے دیکھ کر چلے جاتے تھے اور میں اٹھ کر ڈیوٹی پر آ گئی تھی۔ یہ سب میرے لیے نیا نہیں تھا بلکہ یہ سب عرصے سے اسی طرح چلا آ رہا تھا۔ اب تو میں اسے اپنی زندگی کا ایک حصہ ہی سمجھ رہی تھی اور جلنا کوڑنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ میں دوبارہ ڈیوٹی پر آ گئی تھی۔ ڈیوٹی پر آتے ہی تمام نرسوں نے مجھے گھیر لیا۔ میں حیران ہو گئی کہ میں نے ایسا کون سا کارنامہ انجام دے دیا کہ سب اس طرح مجھے گھیر رہی ہیں۔ نرسوں نے بتایا کہ وہ امیر کبیر شخص تمہارا پوچھ کر سب کا دماغ خراب کیے بیٹھا ہے۔ صبح سے ایک ہی بات کیے جا رہا ہے کہ میری بیوی کو بلاؤ، میری بیوی کو بلاؤ، اور میں حیران پریشان ہو کر ان سب کو دیکھنے لگی۔ وہ سب میری حالت دیکھ کر ہنسنے لگی تھی اور مجھے غصہ آنے لگا تھا کہ وہ شخص کیوں مجھے اپنی بیوی بول رہا تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں اس کے پاس جا کر اسے کھری کھری سناؤں۔ میں دل مضبوط کر کے اس کے پاس گئی اور اسے کہا کہ آپ کیا غلط افواہیں پھیلا رہے ہیں، جس پر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر اپنے گلے سے سونے کی چین اتار کر میرے ہاتھ میں تھما دی۔ میں ہکا بکا اس کے اس عمل کو دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ شخص پاگل تھا؟ سائیکو تھا؟ کیا تھا؟ میں نے اس کی ساری ہسٹری چیک کی
तब मुझ पर इंकशाफ हुआ था कि उस शख्स की याददाश्त चली गई थी। वो अल्जाइमर का शिकार था। अब मेरा माथा ठनका। शायद इसी वजह से वो मुझे अपनी बीवी समझ रहा था और उसने मुझे अपनी चेन भी दे दी थी। मैंने उसे नज़र बचाकर वो चेन उसी के सामान में डाल दी। अब मैं उसकी बीवी तो थी नहीं जो उस चेन को संभाल कर रखती। मैंने स्टाफ में किसी को भी ये बात नहीं बताई थी और ना बताना चाहती थी, वरना तमाशा खड़ा हो जाता। हाँ, मैंने उन्हें इतना ज़रूर बता दिया था कि इस शख्स की याददाश्त चली गई है, इसकी बीवी की शक्ल मेरी शक्ल से मिलती है, तो शायद इसीलिए इसने ऐसा कहा होगा। मेरी बात सुनकर सब मुतमईन हो गए और मजाक करना भी बंद कर दिया। वो शख्स बीमार था और बीमार शख्स का कोई भी मजाक नहीं बनाना चाहता था, और वैसे भी मैं झूठ नहीं बोल रही थी। वो शख्स सच में याददाश्त के खो जाने का शिकार था। उसके साथ हॉस्पिटल में उसका अटेंडेंट उसका एक ख़ास मुलाजिम था जो उसके साथ ही रह रहा था। उसी ने मुझे ये बात बताई थी कि उसकी बीवी की शक्ल आपसे काफ़ी हद तक मिलती है। उसकी बीवी खूबसूरत थी और आप उससे ज़्यादा खूबसूरत हो, इसी वजह से वो ऐसा समझ रहा है। मैंने उसे कह दिया था कि मुझे बुरा महसूस नहीं हुआ। मैं नाइट ड्यूटी करके घर वापस आ गई थी। मेरा नाम जुनैरा है और मैं घर में सबसे छोटी हूँ। मुझसे पहले 2 बड़े भाई हैं। मैं अपने वालिदैन की इकलौती और लाडली बेटी थी। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। चुनाचा हमारा वक्त भी एक जैसा नहीं रहा और वक्त ने काया पलटी थी कि सब कुछ टूट फूट का शिकार हो गया। अब्बू के पास पैसों की रेल पेल थी, लेकिन रिश्तेदारों की हसद की नज़र हो गई और पैसों की ये रेल पेल मट्टी के ढेर में तब्दील हो गई। मेरे दोनों भाई जुड़वा थे और अब्बू ने उन दोनों को बैरून मुल्क पढ़ाई के लिए भेजा था। एक की किस्मत में वहाँ मौत लिखी थी। इंतहाई कम उम्र में वो वालिदैन को सदमा देकर दुनिया से रवाना हो गया, जबकि दूसरा भाई वहाँ पर रह रहा था और फिर उसने वहीं शादी कर ली और वहीं का होकर रह गया। उस पर भी वालिदैन को एतराज़ नहीं था। उन्हें बस ये खुशी थी कि उनका बेटा जिंदा है और हमें कभी कभार फ़ोन कर लेता है। अब्बू बूढ़े हो चुके थे और अब कारोबार को नहीं संभाल सकते थे। चुनाचा नुकसान पर नुकसान होने की वजह से मेरी पढ़ाई भी अधूरी रह गई और फिर उसके बाद मैंने नर्सिंग का कोर्स करके अस्पताल में मुलाजमत कर ली। मैं अपने वालिदैन को इस तरह नहीं देख सकती थी। अब्बू को जवान बेटे की मौत का सदमा था और एक बेटे का जिंदा होकर भी दूर होना। इन 2 बातों ने अब्बू को बेहद कमज़ोर कर दिया था। अब मैं रह गई थी। घर चलाने के लिए तो मैंने ये जिम्मेदारी अपने नातमा कंधों पर उठा रखी थी। मैंने नर्सिंग का कोर्स कर लिया और मैं अस्पताल में मुलाजमत करती थी। मेरी उम्र कम थी और मैं बेहद खूबसूरत थी, यहाँ तक कि कोई मुझे देखता तो देखता ही रह जाता। लेकिन ये मेरी खूबसूरती मेरे किसी काम नहीं आई। मेरे रिश्ते में भी बहुत सी रुकावटें थीं। हमें भी समझ नहीं आता था कि आखिर मुझसे ऐसे कौन से गुनाह हुए हैं जो मेरे वालिदैन को सुकून नसीब नहीं हो रहा। और मेरी शादी करना चाहते थे, लेकिन अब्बू की ज़िंदगी में ऐसा नहीं हो सका। अब्बू बीमार होकर इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। अब हम दोनों माँ बेटी रह गए। ये घर था जो अब्बू ने हमारे नाम कर दिया था। उसके अलावा हमारे पास कोई जायदाद वगैरह नहीं थी कि जिससे आमदनी हो सके। कारोबार तो पहले ही डूब चुका था। मैंने अम्मी को तसल्ली दी कि आपकी बेटी जिंदा है, लिहाजा आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक मेरे नातमा कंधों में ताकत होगी मैं ये बोझ उठाऊंगी। और मैंने वाकई अम्मा को बेटा बनकर दिखाया था। मैंने नर्सिंग का कोर्स करके वहीं हॉस्पिटल में ही जॉब कर ली। कभी कभी मैं पूरा दिन हॉस्पिटल में ही गुजार देती और वहाँ मरीज़ों के साथ रह रह कर मुझे ऐसा महसूस होता था कि मैं खुद भी मरीज़ हो गई हूँ। बात जॉब की नहीं थी, बात रिश्ते की थी। अम्मी मेरी जल्द अज जल्द शादी करना चाहती थी, लेकिन शायद मेरी किस्मत ही ख़राब थी। अव्वल तो कहीं कोई बात ही नहीं बनती थी, और अगर बन भी जाती थी तो जहेज़ के चक्कर शुरू हो जाते थे।
رشتے کے لیے جو بھی آتا سب کے سب ایسے ہی ڈیمانڈ کرتے کہ ہمیں جہیز چاہیے یا پھر وہ گھر جس میں میں اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ لاتعداد رشتے آئے تھے اور کوئی بات نہیں بن پائی تھی۔ میں نے بھی اب خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا۔ میں نے امی کو منع کر دیا کہ میرے لیے کوئی بھی رشتہ نہ دیکھا جائے۔ میں ساری زندگی ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں اور ان کے ساتھ ہی زندگی گزارنا چاہتی ہوں، لیکن امی کی ضد تھی کہ وہ اپنے دنیا سے جانے سے پہلے مجھے اپنے گھر کا کر دینا چاہتی تھی۔ وہ بھی غلط نہیں تھی، لیکن شاید حالات ہی غلط تھے اور وقت ہی غلط تھا۔ خیر، زندگی یوں ہی گزر رہی تھی، جاب سے گھر اور گھر سے جاب پر جاؤ، اور اسی کے درمیان میں گھن چکر بن گئی تھی۔ اگلے دن میں ہاسپٹل گئی۔ میری ڈیوٹی اسی وارڈ میں لگائی گئی تھی جہاں وہ امیر شخص بے ہوش لایا گیا تھا اور ابھی بھی زیر علاج تھا۔ اس کا شوگر لیول کافی زیادہ تھا اور لو ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، اسی وجہ سے اسے ایڈمٹ کرنا پڑا۔ دوسرا ہاسپٹل والوں کو اس امیر کبیر شخص کے بل سے بہت زیادہ فائدہ ہو رہا تھا، اسی وجہ سے بھی اسے چھٹی نہیں دی جا رہی تھی، اور میں یہاں بیزار ہو رہی تھی۔ وہ مجھے میری بیوی کہتا رہتا اور وہاں وارڈ میں سب ہنستے رہتے۔ اس نے مجھے دوبارہ بلایا اور میرے سامنے اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا جسے میں نے چھڑوا لیا تھا۔ پھر اس نے اپنی جیب سے چند نوٹ نکال کر میرے حوالے کیے۔ میری آنکھیں چندیا گئی تھیں۔ وہ ڈالر تھے، پیسے نہیں تھے۔ مجھے اس وقت پیسوں کی سخت ضرورت تھی کیونکہ میری تنخواہ امی کی بیماری کے پیچھے خرچ ہو گئی اور مجھے گھر چلانے میں دقت پیش آ رہی تھی۔ میں نے چند نوٹوں میں سے 2-3 نوٹ اپنے پاس رکھ لیے۔ جب میں گھر آئی تھی تو امی نے مجھے دوبارہ کہا کہ تم تیار ہو جاؤ، تمہیں لڑکے والے دیکھنے آ رہے ہیں، اور اس بار میں بیزار ہو گئی تھی۔ میں نے امی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ اب میں اس تماشے کا مزید حصہ نہیں بن سکتی اور نہ ہی بننا چاہتی ہوں، لہٰذا آپ میری جان چھوڑ دیں۔ امی مجھ سے ناراض ہو گئیں، لیکن اب میری برداشت بھی ختم ہو گئی تھی۔ میں نے انہیں صاف کہہ دیا تھا کہ اس بار میں لڑکے والوں کے سامنے نہیں آؤں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ لوگ آ کر چلے گئے، میں ان کے سامنے نہیں گئی تھی۔ امی نے مجھے بہت زیادہ باتیں سنائی تھیں، لیکن میں بھی انسان تھی، کب تک شو پیس بن کر دوسروں کے سامنے اسی طرح پیش ہوتی رہوں گی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں ایسا کوئی بھی کام نہیں کروں گی۔ جب لڑکے والے جو مجھے دیکھنے آئے تھے انہوں نے میری تصویر پر اکتفا کر لیا تھا، لیکن پھر ان کی وہی ڈیمانڈ تھی جو سب کی ہوتی تھی۔ انہوں نے جہیز کی ایک لمبی لسٹ امی کو بھیج دی، اور امی سر پکڑ کر اس لسٹ کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ میری برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ میں نے وہ لسٹ پھاڑ کر دی، پھینک دی۔ امی نے میری پریشانی لے لی اور اس میں وہ بیمار ہو گئی تھی۔ میں کافی دنوں سے ہاسپٹل نہیں جا سکی تھی۔ میں اپنی امی کی تیمہ داری کر رہی تھی اور امی کو حوصلہ دیا تھا کہ صحیح ہوتے ہی وہ جہاں چاہیں گی میں وہاں شادی کر لوں گی، لیکن زندگی نے اتنی مہلت ہی کب دی؟ وہ میری پریشانی لے کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب میں بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ میں اس وقت کو یاد کر کے روتی تھی جب میں نے امی سے سخت بات کہی تھی، لیکن میں کیا کرتی؟ میں نے تو امی کو پریشانی سے آزاد کرنا چاہا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میں امی سے ہی آزاد ہو جاؤں گی۔ میں ہر وقت اپنی ماں کو یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ امی کی وفات کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ کہیں سے نہ جانے کون سے ابو کے رشتہ دار نکل آئے۔ انہوں نے ابو کے ان سے لیے گئے قرض کی ایک فہرست مجھے تھما دی، جسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا قرضہ اتنا تھا جتنا اس گھر کی قیمت جس میں میں رہ رہی تھی۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ میں مہینے کے کچھ پیسے بھر کر ان کا قرضہ چکا دوں گی، جبکہ میرے سامنے تو ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی کہ ابو نے ان سے کوئی قرضہ بھی لیا ہوگا۔ امی تو چلی گئی تھیں، اب میرے ہاتھ سے یہ گھر بھی جانے والا تھا، لیکن وہ لوگ نہیں مانے۔ میں اسی پریشانی میں تھی اور ڈیوٹی پر آ گئی۔ اب اگر ڈیوٹی پر بھی نہ آتی تو مجھے ہاسپٹل سے بھی نکال دیا جاتا۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہ شخص ابھی تک ہاسپٹل میں داخل تھا اور میرا انتظار کر رہا تھا۔
जब मैं उसे चेक करने गई तो उसने मुझे कहा कि अब हम सब साथ घर चलेंगे और मैं अपनी बीवी को इस बार बहुत खुश रखूंगा और इसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। पहले तो मुझे हैरत हुई कि ये क्या कह रहा है, पर मुझे याद आ गया कि इसकी याददाश्त चली जाती है, चुनाचा ऐसी बहकी बहकी बातें करता है। लेकिन उसकी बात सुनकर मेरे दिमाग में झमाका हुआ और कर्ज अदा करने की सूरत मेरे जहन में आ गई। मैंने सोचा था कि मैं इस शख्स की बीवी बनने का नाटक करूंगी और कुछ महीने इसके घर पर गुजार लेती हूँ, अपना वो घर किराए पर चढ़ा देती हूँ और उस किराए से मैं कर्जा उतार लूँगी। इस तरह मेरा घर भी बच जाएगा और कर्जा भी उतर जाएगा। दूसरी तरफ मुलाजिम ने भी मेरे सामने हाथ जोड़ लिए कि अगर वो आपको बीवी समझ रहा है, इसकी याददाश्त चली गई है, तो आप प्लीज़ इसके साथ घर आ जाएं, क्योंकि अगर आप घर नहीं आएंगी तो ये शख्स मेरा जीना हराम कर देगा और मेरी जॉब उसके बाद बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी और मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद हूँ। उसने भी मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। अब मेरे पास एक ही रास्ता रह गया था। मैंने हामी भर ली और अस्पताल से रिज़ाइन दे दिया और उस शख्स के साथ उसके महलनुमा घर में आ गई। उस शख्स ने मुझे वाकई में अपनी बीवी समझ लिया था। उसका महलनुमा घर बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, यहाँ तक कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा घर नहीं देखा था। मुलाजिम ने मुझे कमरा दिखा दिया जहाँ वो रहता था और मुझे भी वहीं रहना था। मेरे दिल में कहीं खौफ भी था कि अगर वो शख्स मुझे सच में अपनी बीवी समझकर मेरे साथ कोई गलत हरकत कर बैठा तो मैं क्या करूँगी। इस तरह तो मेरी इज़्ज़त भी महफूज नहीं रहेगी। लेकिन इस सिलसिले में भी मैं खुशकिस्मत साबित हुई और वो शख्स सारा दिन घर में रहने के बाद रात को कहीं निकल जाता था। मैं उस शख्स की फ़िक्र नहीं करती थी कि वो क्या करता है क्या नहीं करता। वो तो पहले से ही बीमार था और अल्जाइमर का मरीज़ था, क्योंकि उसकी याददाश्त पल में वापस आती थी और बहुत लंबे ज़्यादा अरसे के लिए चली जाती। अलबत्ता उसके मुलाजिम ने मुझे एक ही कमरे तक महदूद किया हुआ था। उस शख्स के कमरे के अलावा मुझे कहीं और जाने की इजाज़त नहीं थी। खैर, मुझे क्या फ़र्क पड़ सकता था। मुझे यहाँ खाना पीना मिल रहा था, पहनने को अच्छे कपड़े मिल रहे थे, इस्तेमाल करने को अच्छी चीज़ें मिल रही थी। महंगी चीज़ें मेरी दस्तरस में थी। ज़िंदगी का असल लुत्फ़ तो मुझे अब आना शुरू हुआ। मैं इन सारी चीज़ों के लिए ज़िंदगी में तरसती थी। अब मुझे प्लेट में रखकर आराम से पेश की गई थी, तो मैं उनसे क्यों ना फ़ायदा उठाती। वो शख्स कभी मुझे पैसे देता, कभी कोई महंगी चीज़ लेकर देता और अक्सर मुझे शॉपिंग पर ले जाता था। वो मेरे साथ बीवी की तरह ही सलूक करता था, सर आंखों पर बिठाता था। लेकिन उसकी एक बात अच्छी थी कि वो मेरे करीब नहीं आता था। वो रात को काम से निकल जाता। उसका खुफिया काम क्या था मुझे खुद भी मालूम नहीं था, ना ही मैंने मालूम करने की कोशिश की थी। मैं तो इसी बात पर खुश थी कि उससे मेरी इज़्ज़त महफूज रही थी, क्योंकि मैं बाकायदा निकाह करके इस घर में नहीं आई थी, बल्कि मैं तो उसकी बीवी होने का ढोंग रचा रही थी और ये ढोंग अब तक कामयाबी से जारी था। ज़िंदगी की तलखियों ने मुझे तल्ख बना दिया था और मैंने सोच लिया था कि मैं अब इस अल्जाइमर के मरीज़ से इसकी जायदाद, इसकी याददाश्त के चले जाने के वक्त अपने नाम करा लूँगी। यूँ मुझे कोई भी रद्द नहीं कर सकेगा और पैसा देकर तो सबकी बाछें खिल जाती हैं। मैंने सोच लिया था कि मैं भी अपने लिए एक ऐसा शख्स ढूंढ ही लूँगी जो पैसा देकर मेरे साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए राज़ी हो जाए। वैसे भी अब दुनिया में पैसा ही सब कुछ था और ये ना होता तो कोई खूबसूरती को भी घास तक नहीं डालता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी ज़िंदगी किस तरफ जा रही है, लेकिन अब मैंने खुद को भी ज़िंदगी के धारे पर छोड़ दिया। वो जैसे बहा रही थी, मैं उसके बहाव में बहती जा रही थी। एक बार वो शख्स खुशबाश घर वापस आया और आते ही उसने मुझसे कहा कि तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि आज शाम को हमारे घर मेहमान आने वाले हैं। और ये सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं तो बीवी होने का ढोंग रचा रही थी, अब ये मेहमान तो सारी हकीकत जानते थे। मैंने मुलाजिम से मदद ली। उसने कहा था कि वो खुद को दूसरी बीवी जाहिर करे
کیونکہ اس کی پہلی بیوی وفات پا چکی ہے۔ یہ بات سب کو معلوم ہے۔ چنانچہ شام کو مہمان تشریف لائے۔ انہوں نے ملازم کی مدد سے ہی تمام تیاری کر لی، لیکن میرے اندر بے حد گھبراہٹ تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں صحیح کر رہی ہوں یا غلط، لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ مجھے قرضہ اتارنا تھا اور اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں بچا تھا۔ مجھے ڈھونگ کرنا تھا اور تب تک کرنا تھا جب تک میرا قرضہ نہیں اتر جاتا، ورنہ میں بے گھر ہو جاتی، اور اگر میں اس شخص سے رقم بھی لے لیتی تو سامنے ادا کرنے والوں کو تو مجھ پر شک ہو جاتا کہ اتنی بڑی رقم ہونے کے باوجود بھی میں نے ان سے رقم کی ادائیگی کے لیے وقت مانگا تھا۔ میری زندگی بہت زیادہ الجھ گئی تھی اور مجھے اسے سلجھانا تھا، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں سے شروع کروں۔ مہمان آ گئے۔ وہ مجھے دیکھ کر سب نے کوئی خاص رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ میں کچھ دیر ٹھہری تھی، کھانا لگایا، اس کے بعد واپس آ گئی، اور اس دوران مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا گیا۔ وہ شخص خود ہی دوسروں کو میری بیوی کہہ کر مجھے متعارف کروا رہا تھا۔ میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ میں اس مرحلے سے گزر گئی تھی، لیکن اب میں محتاط ہو گئی کہ آگے ایسے کئی مرحلے آنے تھے، اور اس موقع پر مجھے کیا لائے عمل اختیار کرنا تھا۔ ایک روز ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ملازم نے گھر کی چابیاں میرے حوالے کی اور خود گاؤں چلا گیا۔ اب اتنے بڑے گھر میں میں خود کو بے حد اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ میں نے سوچا کیوں نہ اس محل نما گھر کو ایک نظر دیکھ لیا جائے۔ وہ شخص رات کا گیا ہوا تھا، ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ اب تو صبح بھی ہو چکی تھی۔ میرے پاس ویسے بھی چابیاں موجود تھیں۔ میں نے باری باری سارے کمرے دیکھ لیے، وہاں ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی۔ ہاں، ایک کمرہ ایسا تھا جو مجھ سے کھل نہیں رہا تھا، اور مجھ پر جنون طاری ہو گیا کہ ایک آخری کمرہ بھی دیکھ لوں۔ میں نے جیسے ہی وہ کمرہ کھولا تو حیران ہو گئی تھی۔ وہاں اس شخص کی بہت سی لڑکیوں کے ساتھ تصویریں دیوار کے ساتھ چسپاں تھیں۔ مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت لڑکی اس شخص کے ساتھ تصویر میں موجود تھی، اور ان سب کو بالکل ایک طریقے سے اور ایک لائن سے دیوار پر لگایا گیا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا تھا؟ میرے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی اور جسم ہلکا ہلکا کانپنے لگا تھا۔ کہیں میں نے غلط شخص کا انتخاب تو نہیں کر لیا؟ کہیں یہ شخص غلط کاموں میں ملوث تو نہیں؟ میرے دماغ میں ایک ساتھ بہت سے سوالات اور ابھرے۔ اچانک مجھے مین ڈور کے کھلنے کی آواز آئی اور میں گھبرا گئی۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا اور ہال میں آ گئی تھی۔ وہ شخص اندر آیا اور آتے ہی اس نے میرے سر پر ایک دھماکہ کیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ آج شام کو مہمان آنے والے ہیں، چنانچہ میں تیاری کر لوں۔ میرا سر چکرانے لگا تھا۔ اس وقت تو ملازم موجود تھا جس سے میں نے مدد لی تھی، لیکن اب تو ملازم بھی چلا گیا تھا۔ اب میں کیا کر سکتی تھی؟ میں نے مہمانوں سے متعلق پوچھا، جس پر اس شخص نے کہا کہ بہت سے بزنس مین اس گھر کے آنے جانے والے ہیں اور ایک امپورٹنٹ میٹنگ رکھی جائے گی۔ اس شخص نے اس کے ساتھ ہی مجھے مہنگے ترین کپڑے اور اس کے ساتھ میچنگ مہنگی جیولری اور میچنگ پرس بھی فراہم کیا۔ میں یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ ویسٹرن لباس تھا جو مجھے پہننے کے لیے دیا گیا تھا، جسے میں نے زندگی میں کبھی نہیں پہنا تھا۔ ہاف سلیوز، لانگ میکسی تھی اور اسی سے میچنگ ساری جیولری اور پرس بھی تھا، اور مجھے تیار ہو کر کہیں باہر تو نہیں جانا تھا، جس کے لیے مجھے اتنی تیاری کا کہا گیا۔ لیکن میں چپ تھی، میں مجبور تھی۔ میں نے خود ہی یہ توق اپنے گلے میں پہنا تھا۔ اب میں آسانی سے اس توق کو نہیں نکال سکتی تھی۔ سب سے بڑا مرحلہ میرے لیے کچن کا تھا۔ میں اس وقت کو کوس رہی تھی جب میں نے اس آدمی کی بیوی بننے کا ڈرامہ کرنے کا سوچا تھا۔ میں نے کچن میں 4 گھنٹے لگا دیے، اور ان 4 گھنٹوں میں نے کئی کھانے کی ریسیپیاں دیکھ لی تھی۔ میں نے کبھی بھی یہ کام نہیں کیے تھے، لیکن اب مجھے کرنا پڑ رہا تھا۔ مجھے خود پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اس کے بعد اپنے گھر واپس لوٹ جاؤں گی اور کوئی اور طریقہ قرض اتارنے کا سوچ لوں گی، کیونکہ اس طریقے سے تو میری جان ہی جا رہی تھی، اور اب پتہ نہیں آنے والے مہمان کیسے تھے۔
मेहमानों के आने का वक्त हो गया और मेरा जिस्म थर थर कांप रहा था। मैं नीचे लाउंज में आई और मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही कि वहाँ एक से एक अमीर शख्स बैठा हुआ था। उन सबके लिबास इंतहाई कीमती थे और सब के सब मर्द हजरात थे। उन सब में मैं एक ही अकेली औरत थी और मुझे अपनी इज्जत खतरे में महसूस हुई। उन सब की नज़र मुझ पर पड़ी और सबकी आंखों में सताइश उभरी थी। उनकी आंखों में अपने लिए पसंदीदगी के अलावा एक और जज्बा भी दिखाई दिया और वो हविस का जज्बा था। मेरी टांगें कांपने लगी थी, मेरे हाथ हिल रहे थे जिसे मैंने बमुश्किल काबू किया। मैं किसी पर भी ये जाहिर नहीं करना चाहती थी कि मैं डर रही थी। मैं जल्द अज जल्द वहाँ से निकल जाना चाहती थी, लेकिन वो लोग एक के बाद एक सवाल कर रहे थे और मैं झूठ पर झूठ बोलती जा रही थी। मेरा दिमाग सुन्न हो रहा था। वो लोग अच्छे लोग नहीं थे। वो लोग मुझे अब बिल्कुल नज़रअंदाज करके बातें कर रहे थे। उनकी बातें कोड वर्ड्स पर मुश्तमिल थी जिसकी मुझे कुछ भी समझ नहीं आई। मैं उनसे एक्सक्यूज़ करके कमरे में आ गई और ख़ुद को कमरे में बंद कर लिया। मेरा दिल शिद्दत से कांप रहा था और मैं खुद को कोस रही थी जब मेरे दिमाग में शैतानी मंसूबा आया और मैंने बिला सोचे समझे उस पर अमल करने की ठानी। काफ़ी देर गुजर गई और वो शख्स नहीं आया। मुझे नींद आ रही थी, लेकिन मैं नींद को रोके ज़बरदस्ती अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई और मैं उछल पड़ी थी। वो शख्स आज रात घर पर मौजूद था और ऐसा पहली बार हुआ था, वरना वो कभी भी रात के वक्त घर पर नहीं होता था। जबकि अब उसने दरवाज़ा बजाया था। मैंने डरते डरते दरवाज़ा खोला और अपना आप नॉर्मल रखने की कोशिश की। वो शख्स जैसे ही अंदर आया उसने मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया। मैं गश खाकर गिरी थी और उसके थप्पड़ में बहुत ज़्यादा ताकत थी। हरामखोर, क्या फ़ायदा हुआ मुझे तेरे ऊपर इतने पैसे लगाने का? और मैं फटी फटी निगाहों से उसके मुंह से मुग़ल्लिज़ात निकलते हुए सुन रही थी। वो शख्स कौन था, क्या था? मेरा दिमाग काम करना छोड़ चुका था। मुझे याद था तो बस इतना कि मैं बुरी तरह फंस चुकी थी। उस शख्स ने मेरे बाल पकड़कर मुझे ज़मीन पर धक्का दिया और लातों से मेरी तवाज़ो की। मेरे जिस्म का जोड़ जोड़ हिल गया। तुझे क्या लगता है मेरी याददाश्त चली गई थी? नहीं, ये तो मेरा खेल था। मैंने तुझे हीरा समझा था, लेकिन तू तो कोयला निकली। तेरी बोली मुझे लगा था सबसे ज़्यादा लगेगी और मुझे मुंह मांगे दाम मिलेंगे, लेकिन तू तो कौड़ियों के दाम भी ना बिकी। मेरी याददाश्त सलामत थी, बल्कि वो तो तुझे फंसाने के लिए एक ढोंग था। तू पैसे की लालच में मेरे ढोंग का शिकार हो गई, लेकिन मुझे इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उस शख्स की ज़बानी ये सब सुनकर मेरी हालत ऐसी हो रही थी जैसे अब रूह जिस्म से परवाज़ कर जाएगी और सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उस शख्स ने मुझ पर तशद्दुद की इंतहा कर दी और मैं अधमुई हो गई थी। उसने मुझे मार मार कर बेहोश कर दिया था। काश वो मुझे मार ही देता। मैंने खुद अपनी इज्जत खतरे में डाली थी। मैं कैसे उसके धोखे में आ सकती थी? जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को रस्सियों से जकड़ा हुआ पाया। उस शख्स ने मुझे कैद करके रखा हुआ था। शदीद तशद्दुद ने मुझे हिलने के काबिल भी ना छोड़ा। मैं रींगती हुई खुद को रस्सियों से आज़ाद करवाने का सोच रही थी। मुझे नहीं मालूम था कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं बुरी तरह फंस चुकी थी और अब निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। मैं सब कुछ पुलिस को बताना चाहती थी, लेकिन कैसे, ये समझ नहीं आ रहा था। मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, खुद को बचाने के लिए मुझे ये खेल खेलना था। बाहर मुझे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी और वो शख्स उसी कमरे की तरफ आ रहा था। उसने दरवाज़ा खोलकर मुझे देखा। मैंने बेहोश होने का नाटक किया। उस शख्स ने आकर मेरी सांसें चेक की और फिर पानी का गिलास मुझ पर गिरा दिया। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी और वो मुझे देखकर मुस्कुरा दिया। मेरी आंखें तक सूज गई थी। अब मुझे हिम्मत करनी थी
اور میں نے اس سے کہا کہ وہ مجھے کھول دے. وہ مجھ سے جیسے کہے گا میں ویسا ہی کروں گی. اس شخص کو پہلے تو یقین ہی نہیں آیا. پھر میرے التجا کرنے پر اس نے میری رسیاں کھول دیں اور مجھے کھانا دیا. میں نے شکر کیا تھا کہ اس کے دل میں اتنا تو رحم آیا. مجھے بہت کمزوری محسوس ہو رہی تھی، اسی لیے کھانا بھی بہت زیادہ ضروری تھا. کھانا کھا کر ہی میں خود کو توانائی دے سکتی تھی اور پھر یہاں سے بھاگ سکتی تھی. میں نے اس شخص کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا تھا کہ وہ مجھے معاف کر دے کہ میری وجہ سے اسے وہ رقم نہیں مل سکی جو اسے ملنی چاہیے تھی. اور اس نے مجھ پر چونکہ بہت محنت کی تھی، لہٰذا وہ مجھ سے جو بھی کام کروائے گا تو میں کروانے کے لیے راضی ہو جاؤں گی. اس نے مجھے بغور دیکھا کہ کہیں میں جھوٹ تو نہیں بول رہی. میں نے اس کا دماغ پڑھ لیا تھا. میں نے اسے کہا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں بے حد مجبور ہوں، لہٰذا وہ سب کروں گی جو وہ مجھ سے کروانا چاہتا ہے. وہ مکروں ہنسی ہنسا اور پھر مجھے کہا تھا کہ تمہاری خوبصورتی کی بدولت مجھے ایک اور موقع ملا ہے، اور یہ تو لوکل مارکیٹ تھی، مجھے تو اب تمہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں متعارف کرانے کا موقع ملا ہے. یہ سن کر میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی، لیکن میں بمشکل مسکرائی. اب مجھے جذبات سے نہیں ہوش سے کام لینا تھا. میں نے اسے مبارکباد پیش کی تھی کہ اس کی محنت ضائع نہیں گئی اور اب میں پہلے سے زیادہ اچھا پرفارم کرنے کی کوشش کروں گی. نہ جانے کیوں اس نے میری بات پر یقین کر لیا اور مجھے کھلا چھوڑ دیا اور ڈاکٹر کو بلایا تاکہ میرے زخموں کا علاج ہو سکے. میں اس بات پر خوش ہو گئی تھی کہ میرا علاج کروایا جا رہا ہے، ورنہ زخمی ہو کر تو میں یہاں سے کبھی بھی نہیں بھاگ سکتی تھی، بلکہ اور ان کے جال میں پھنس جاتی. میں نے اس شخص کو اچھی طرح یقین دہانی کروا دی کہ میں بھی یہ کام کرنا چاہتی ہوں. وہ شخص مجھ پر بھروسہ کرنے لگا اور اسے معلوم تھا کہ میں مجبور ہوں، اسی لیے راضی ہو گئی ہوں، جبکہ اصل میں تو میں اس کا اعتماد جیتنا چاہ رہی تھی اور میں اس میں کامیاب ہو گئی تھی. اس شخص نے مجھ سے میرا موبائل چھین لیا تھا اور ایک دوسرے کمرے میں رکھ دیا تھا. اس کی غیر موجودگی میں میں نے ڈپلیکیٹ چابی کے ذریعے اپنا موبائل نکال لیا. ملازم کے جاتے ہی میں نے یہ ہوشیاری کی تھی کہ تمام کمروں کی ڈپلیکیٹ چابیاں بنوا لی تھی اور اس شخص کو معلوم نہیں ہو سکا تھا. میری یہ چالاکی میرے اس وقت کام آئی تھی اور اب میرا موبائل میرے پاس تھا. میں نے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ ملک کی سب سے بڑی سیکیورٹی ادارے کو ایک بہت بڑی ای میل لکھ کر بھیج رہی تھی. اس میں نے واضح کر دیا کہ میں کہاں قید ہوں اور مجھے کس مقصد کے لیے لایا گیا ہے. میں نے اس شخص کی بھی نشاندہی کر دی تھی کہ یہ شخص مختلف کھیل کھیل کر معصوم لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسا کر ان سے اپنے مطلب کا کام نکلواتا ہے. میں نے اس ای میل میں بنگلے کا ایڈریس بھی بھیج دیا تھا. ابھی مجھے کچھ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کون سی ہے اور کہاں ہمیں اسمگل کیا جائے گا. میں بہت زیادہ تھک چکی تھی کیونکہ میل کیے ہوئے 15 دن ہو گئے تھے اور کوئی جواب موصول نہیں ہوا تھا، نہ ہی کوئی ایکشن عمل میں آیا تھا. وہ شخص ویسے ہی رات کو غائب ہو جاتا، لیکن اب وہ مجھے اس گھر میں بند کر کے جایا کرتا تھا. اس گھر میں میرا دم گھٹتا تھا اور میں ہر وقت یہی دعائیں مانگا کرتی تھی کہ میں کسی طرح یہاں سے آزاد ہو جاؤں. میں مایوس ہو گئی کیونکہ 20 دن ہونے والے تھے اور میں اسی طرح اس گھر میں قید ہو کر رہ گئی تھی. میرے دن رات روتے ہوئے گزر رہے تھے اور اس شخص کے سامنے ایکٹنگ الگ کرنی پڑتی تھی. ایک بار وہ شخص اجلت میں اپنا موبائل گھر ہی بھول گیا اور مجھے موقع مل گیا تھا. میں سمجھ گئی تھی کہ قدرت مجھے اشارہ دے رہی ہے اور میرا ساتھ دے رہی ہے. میں نے اس شخص کا موبائل کھول کر دیکھا اور حیران رہ گئی تھی کہ کل کے دن ہی ہمیں اسمگل کیا جانا تھا اور صرف میں ایک لڑکی نہیں تھی بلکہ اس کے موبائل میں ہزاروں لڑکیوں کی تصویریں موجود تھیں جنہیں اسمگل کیا جانا تھا. اب ان میں سے ایک میں بھی تھی. میں زاروں قطار رو رہی تھی اور اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی. میں نے اس کا موبائل بند کر کے رکھ دیا اور اب اپنا موبائل تلاش کر رہی تھی اور پھر دوبارہ سے ایک بڑی ای میل لکھی اور اس بار التجا کی تھی کہ جلد سے جلد اقدامات کیے جائیں
اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں نے جتنی بھی معلومات اس کے موبائل سے حاصل کی تھیں وہ سب کچھ لکھ ڈالا تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ ہمیں کل رات کو ایک ہوٹل میں جمع کیا جائے گا، پھر وہاں سے مختلف ٹرکوں میں ڈال کر ہمیں بارڈر کے ذریعے سے اسمگل کیا جائے گا۔ میں نے اس امید کے ساتھ ای میل کی تھی کہ اب اللہ ہی کوئی مدد کر سکتا ہے اور وہی مدد کرنے والا ہے۔ میں نے اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے لالچ کی معافی مانگ لی۔ اگلے دن اس شخص نے مجھے سامان پیک کرنے کا کہا اور میں سمجھ گئی تھی کہ اب وقت رخصت ہے۔ میں خودکشی کرنا چاہتی تھی، لیکن اندر کہیں میرے ایک امید جاگی ہوئی تھی کہ کوئی نہ کوئی مدد کو ضرور آئے گا۔ ہمیں لینے کے لیے گاڑی آئی تھی۔ اس گاڑی میں پہلے سے بہت ہی خوبصورت لڑکیاں موجود تھیں، تو وہ سب خوش تھیں۔ یہ سب ان کی مرضی کے مطابق ہو رہا تھا۔ ایک میں ہی تھی جو ان میں پھنس گئی تھی اور اب نکلنے کا راستہ سوچ رہی تھی۔ وہاں سے ہمیں ایک بڑے ہوٹل میں پہنچایا گیا اور اس کے بعد ہماری منزل دوبارہ ایک بڑا ٹرک تھا۔ اس کے اندر بٹھا کر ہمیں بارڈر سے اسمگل کیا جانا تھا۔ میں مایوس ہو چکی تھی کیونکہ ٹرک میں بیٹھنے کا وقت آ چکا تھا۔ مجھے اس وقت اپنے والدین کی شدت سے یاد ستائی۔ کاش میں لالچی انسانوں میں سے ہی کسی سے شادی کر لیتی، لیکن ایسی چیزوں میں تو نہ پھنستی۔ اب ہم سب کو ٹرک میں بٹھا دیا گیا اور مجھے لگا تھا کہ اب میں کبھی بھی دوبارہ سانس نہیں لے سکوں گی۔ مجھ سے جو کچھ بن پڑا تھا میں نے کیا، لیکن میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ میں بے آواز آنسو بہا رہی تھی اور اپنے آپ کو کوس رہی تھی کہ میں کیسے ان کے جال میں پھنس گئی۔ میری سادہ زندگی اچھی تھی جہاں میں جاب کرتی تھی، میری ماں زندہ تھی اور اب میری زندگی کانٹوں پر گزر رہی تھی۔ ٹرک میں بیٹھے کافی دیر گزر گئی جب اچانک ٹرک کو بریک لگے تھے۔ بہت سی آوازیں بلند ہوئیں، فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور ٹرک رکوا کر خالی کروایا جا رہا تھا۔ میری محنت رنگ لائی تھی۔ میں نے شکر کے کلمات ادا کیے اور سجدے میں گر گئی۔ اس کے بعد ہم سب کو ایک بڑے سے آفس میں جمع کیا گیا۔ ذمہ داروں کو حوالات میں بند کر دیا گیا تھا اور تمام لڑکیوں سے پوچھا جا رہا تھا کہ ادارے کو معلومات کس نے فراہم کی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر کہا کہ ادارے کو ساری معلومات میں نے فراہم کی تھی، چونکہ اب ادارے کی ذمہ داری ہے کہ میری جان و مال کے لیے مجھے تحفظ دیا جائے اور مجھے ایسے ملک میں بھیج دیا جائے جہاں پر یہ مجھ تک نہ پہنچ سکے، کیونکہ مجھے اپنی زندگی یہاں خطرے میں محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے تحفظ فراہم کیا گیا۔ اب مجھے دوسرے ملک بھیج دیا گیا جہاں حکومت کی طرف سے میرا وظیفہ بھی شروع کیا گیا، لیکن میں اس وظیفے پر اکتفا نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ میں نے اپنا گھر بیچ دیا۔ قرضہ اتار کر میں نے باقی رقم اپنے مستقبل کے لیے رکھ دی تھی۔ میں نے وہاں دوسرے ملک میں ایک اولڈ ایج ہوم میں نوکری کر لی اور وہاں سپروائزر کی حیثیت سے ان تمام والدین کی ذمہ داری لی ہوئی تھی۔ مجھے اپنے والدین بہت یاد آتے تھے اور میں ان گزرے دنوں کو یاد کرتی تھی جہاں سب کچھ اچھا تھا، اور ان کے جاتے ہی میری دنیا برباد ہو گئی تھی۔ غلط لوگوں کے ہتھے چڑھ گئی، لیکن اپنے والدین کی دعاؤں سے ہی میں دوبارہ بچ بھی گئی تھی۔ اب میرے اندر خوف سا بیٹھ گیا کہ کہیں وہ لوگ دوبارہ مجھے پکڑ نہ لیں۔ میں نے اب ساری زندگی اسی خوف کے تحت گزارنی تھی۔ میں وہاں بوڑھے لوگوں کی خدمت کرتی تھی اور یہ سوچ کر خوش ہوتی رہتی کہ ان کی خدمت کر کے مجھے والدین کی خدمت کرنے جتنا سکون ملتا تھا۔ اس دوران مجھے ادارے کی طرف سے شادی کی پیشکش بھی ہوئی، لیکن میں نے انکار کر دیا کہ میں اپنے ساتھ کسی اور کی زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ ایک بار میرا خطرناک لوگوں سے پالا پڑ گیا تھا، اب ساری زندگی اسی خوف میں گزارنی تھی کہ کہیں وہ مجھے ڈھونڈ نہ لے۔ اسی لیے میں نے شادی سے انکار کر دیا اور ایک دیار غیر میں اپنی زندگی بوڑھے لوگوں کے لیے وقف کر دی تھی۔